اچھا، اس میں ابھی ہماری کچھ بات بھی ہو رہی تھی اس میں ایپیسوڈ ریکارڈ ہونے سے پہلے احمد بھائی کہ یہ جو چیزیں ہیں کانسپیریسی تھیوریز کہہ لیں یا بہت زیادہ تذکرہ امام مہدی کا اور قیامت کے سائنس کا، وہ شاید مسلمانوں کو تھوڑا سا انیکٹیو یا امپریکٹیکل بنا دیتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر رائٹ اپروچ یوز کی جائے، دیکھیں مقصد اگر یہ ہو، میں پوچھ بھی رہا ہوں بلکہ آپ سے ایز اے وہ سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ اگر مقصد یہ ہے کہ اس لیے بتایا جائے کہ مسلمان ذرا تیاری بھی کریں اور اسٹریٹجی بھی بنائیں. دیکھیں میں جیسے اب یہ ریڈ ہائفر اور یہ جو باتیں ہم نے کی، تو ڈونٹ یو تھنک کہ مسلمانوں کو جب یہ اویئرنیس دی جائے گی کہ دیکھو اتنا بڑا ایک فتنہ آنے والا ہے، تو تھوڑا سا مسلمان جاگیں، مے بی پریشر کریٹ کریں، سوشل پریشر کریٹ کریں گورنمنٹس پہ، کچھ نہ کچھ تو اسٹریٹجی بنانی چاہیے، یا صرف یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ وکٹری ہمیں ہی دے گا، مطلب ان باتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے تھوڑا جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے؟ جی علی بھائی، میں سمجھتا ہوں کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ان باتوں کو کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے حدود اور قیود کے ساتھ، وضاحتوں کے ساتھ یہ باتیں کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی سوشل میڈیا اس قسم کا پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. سوشل میڈیا از ناٹ اے پلیٹ فارم جہاں پہ آپ یہ باتیں زیادہ کر سکتے ہو، کیونکہ سوشل میڈیا ایک میسج تک جاتا ہے، اینڈ میسج جو ہے اس کو کیسے لیں گی پھر آپ کے اوپر، آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں ہے فائدہ ہے کہ آپ جب بتاتے ہو کہ نوجوان خاص طور پہ بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے اچھا یہ ہو رہا، وہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. لیکن کوائٹ فرینکلی میں نے جو دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس کے اندر، نوجوان اس سے فیسینیشن زیادہ لیتے ہیں، عمل کم لیتے ہیں. فیسینیشن زیادہ لیتے ہیں، عمل کم لیتے ہیں. ویئر ایز اگر آپ قرآن کی صرف بات کریں گے نا، صرف قرآن کی، اور قرآن کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ یہ باتیں نہیں ہیں، موجود نہیں ایکسپلیسٹلی اسپیکنگ. آپ قرآن کو اگر لیں گے تو قرآن فیسینیشن اتنی نہیں لے کے آتا، اتنا عمل لے کے آتا ہے، اتنا چینج لے کے آتا ہے. سو میں بلیو کرتا ہوں کہ کسی کو یہ باتیں، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے نا ان کے بارے میں، کچھ بھی نہیں پتہ یہ ایسکیٹالوجی کے بارے میں اور یہ ساری تھیوریز کے بارے میں، لیکن اس کو قرآن کے بارے میں صحیح پتہ ہے، اس کو قرآن کی نصوص کے بارے میں پتہ ہے، قرآن کی آیات جو ہیں اس کے دل پہ جاری ہوئی ہوئی ہیں توحید اور شرک کے معاملات کے اندر. تو وہ بہت ایزیلی جب یہ فتن کا دور آئے گا بھی نا تو اپنے آپ کو وہ بچا سکتا ہے. I can't say the same thing about these people who know about these things. And ایک لیول آف ریٹارڈیشن کے اندر بھی لوگ جاتے ہیں. I'm sorry to use this word، لیکن مجھے نا یہاں پہ تھوڑا سا سخت ہونا پڑے گا کیونکہ سوشل میڈیا کے ٹی آر پی کے لیے یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اینڈ بہت زیادہ پھر واہ واہ ہوتی ہے ان اسپیکرس کی بھی جو یہ بہت زیادہ باتیں کرتے بھی ہیں. لیکن وہ نا ایک ریٹارڈیشن کریٹ کرتے ہیں ہماری جنریشن کے اندر، جو کہ پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان روایات کو اور ان چیزوں کو ہم کدھر رکھیں آن اے اسکیل آف امپورٹنس، کتنا آگے چلیں اس میں، کتنا نہ چلیں. ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں جو ایسکیٹالوجی پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ آئی تھنک جمیکن آئیلینڈ سے ہے. ان کے آپ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس دیکھیں گے، ان کے اندر عجیب قسم کے جو ہے نا پیسمسٹک اور عجیب قسم کے جو ہے نا آئیڈیاز ہیں دین کے بارے میں، اور وہ جزیرے پہ رہنے کے قائل ہو جاتے ہیں، پہاڑوں میں جانے کے قائل ہو جاتے ہیں، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ مشکل کر دیتے ہیں کیونکہ بس دجال آنے والا ہے یار، 2024 ہو گیا، 25 میں آ رہا ہے بس. سو یہ قسم کی ریٹارڈیشن جو ہے، پھر آپ نے ہمارے ایکسپیرینس کے اندر ہے، ہر کوئی جو ہے مہدی بنا ہوا ہے، مہدی کلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ فلاں مہدی ہے تو یہ ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں نقصان زیادہ پہنچاتی ہیں. دیر از اے ریزن وائی اللہ ہیزنٹ مینشن دیز تھنگز ان دا قرآن. قرآن وہ کتاب ہے جو مغرب پہ بھی پڑھی جائے گی، عشاء پہ بھی پڑھی جائے گی، فجر پہ بھی پڑھی جائے گی، یعنی میس جو ہے ڈسیمینیشن جو ہے وہ قرآن کی ہے. تو میرے نزدیک حکمت یہی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بھی کہ اس کو اس طرح بیان نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نقصان پایا جاتا ہے بہت زیادہ لوگوں کے لیے. اور اہل علم جو تراث کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جو کتابوں میں دیکھتے ہیں، جو حالات حاضرہ کو، فقہ الواقع کو بھی جانتے ہیں، ان کو صحیح طرح وہ پلیس کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا نے ایک ڈس سروس کی ہے نوجوانوں کو یہ چیزیں بہت زیادہ بتا کے. آئی انڈرسٹینڈ، اور میں نے بھی اس پہ پوڈ کاسٹ کیے، بات کی، اور یہ بات درست ہے کہ دیکھنے کو یہی ملا کہ زیادہ تر لوگ فیسینیٹ ہوتے ہیں، عمل کم ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ایک اچھی نیت کے ساتھ اور ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے، کنٹرولڈ طریقے سے ڈسکس کیا جائے،
بجائے کہ بہت زیادہ کانسپیریسیز کی بات کی جائے. میں سولوشن نے بھی آپ کے ساتھ آ کے پوڈ کاسٹ پہ ایک دو دفعہ کیا ایگزیکٹلی ہم نے اور آپ بھی نے اس پہ کیا. نوٹ کیا ہوگا کہ میں بہت ناپ تول کے بات کرتا ہوں. ہاں اس پہ ناپ تول کے ہی کرنی چاہیے احمد بھائی, کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو امپریکٹیکلٹی بدعملی آتی ہے, دوسرا ایک ڈیفیٹڈ مینٹالٹی بھی آ سکتی ہے کہ یہ تو بہت کچھ ہونے والا ہے, لوگ پہلے ہی بڑا پریشان ہیں. تو ایک اچھے انداز میں, کنٹرولڈ انداز میں, میرا خیال جیسے میں نے ڈاکٹر حماد لکھوی کے ساتھ بھی کیا, پھر ہم نے کچھ ویسے بھی پوڈ کاسٹ کیے, تو ایک حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہر وقت یہ کہ اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرنا آئی ٹوٹلی ایگری. ایک اور چیز میں نے اس میں دیکھی ہے کہ عام طور پہ یہ جو جس طرح کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ احادیث یا ایون اورل ٹریڈیشن میں بھی ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نا, وہ زیادہ تر نا فیبریکیٹڈ ہے اور زیادہ وہ ثابت شدہ بھی نہیں ہے. ایون امام مہدی کی اگر آپ دیکھیں معاملات میں بہت کم اوتھینٹک حدیث ہے, اور جو احادیث ہے نا بلکہ وہ اتنی جنرل ہے ان نیچر, اور یہ قرآن کا ایک خاص اعجاز بھی ہے, ہمارے دین کا بھی اعجاز یہ ہے کہ بہت اسپیسیفک کلیمز نہیں کرتا. اور ہمارے دین کے اندر یعنی دجال کے بارے میں کچھ اسپیسیفک ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں, لیکن جنرلی جو وہ بڑی نا فیسینیشن والی جو کریٹ کرنے والی چیزیں ہیں نا, وہ زیادہ تر ضعیف اور فیبریکیٹڈ چیزوں میں رہتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عام طور پہ جہاں پہ آپ کو یہ بہت کوئی فیسینیٹنگ چیز نظر آئے نا, تو اس سے انڈیکیشن کی حدیث میں کوئی مسئلہ ہے, ضعیف ہے. احادیث بہت سمپل ہیں, ایون واضح ہیں, اس میں کچھ اسپیسیفکس ہیں, لیکن جنرلی ایون ایسکیٹالوجی کے حوالے سے بھی جو احادیث ہیں بہت جنرل ہے, وچ میکس دم ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی انٹرپریٹ ایز ویل. کیونکہ اگر وہ اسپیسیفک ہوتی نا تو شاید ہم ان کو پلیس کر لیتے کہ نہیں, لیکن وہ اتنی جنرل ہے, میں سمجھ ہی نہیں آتی ان کو کہاں پہ پلیس کریں. لیکن اس میں میں چاہتا ہوں ہم بھی نپی تلی بات کریں, یعنی دو ایکسٹریمز ہیں نا احمد بھائی نے جو ڈسکس کی. جیسے احمد بھائی ایک ایکسٹریم ہے کہ بالکل نرڈ بن جانا, اور بہت ہی ایکسٹریم میں چلے جانا کہ بس دجال آیا کھڑا ہے تو نکلو. لیکن یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں وہ مطلب جیسے حدیث میں ملتا تو ہے کہ فتنے کے دور میں پہاڑوں کا رخ کرنا پڑے گا, اور فتنے کے دور میں زیادہ سے زیادہ آرگینک ہونا پڑے گا, اگر میں اس کو اس طرح سے سمجھوں. تو آن دی ادر ہینڈ احادیث تو ملتی ہیں, تو ہمیں بھی ذرا نپی تلی بات اور بیچ میں رہ کے کہ ہاں سلوشنز موجود ہیں فتنے کے دور میں, سلوشنز تو پریزنٹ کرنے چاہیے ان اے گڈ وے, ایک اچھے انداز میں اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے. کیا خیال ہے احمد بھائی؟ جی علی بھائی, میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ بالکل اس پہ جو ہے نا ڈیڈ سائلنس ہو جانی چاہیے, لیکن میں ذاتی طور پہ نہیں بلیو کرتا کہ ابھی جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو دیکھ کے یہ سنسنی اینڈ کوائٹ فرینکلی ویوز وغیرہ کے لیے. آپ دیکھیں ارائیولز ایک سیریز آئی تھی, ہم تھے جب ٹین ایجرز تھے, ارائیولز آئی تھی سیریز, ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک اس کے اوپر پروگرام کیا تھا, اس کے بعد اور بھی کرتے رہتے ہیں, اور یہ ٹاپکس فیسینیٹ کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو. لیکن میں کیونکہ میں ایسے نوجوانوں کو بہت زیادہ جانتا ہوں جو اس کی چیز کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا ڈیلو کرتے ہیں, لیکن عمل سے بالکل خالی ہیں. وہ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں گے تو یہ ان کو جھنجھوڑا جائے گا اور یہ عمل کے اوپر آ جائیں گے. وہ کم ہوتے ہیں لوگ, ہوتے ہیں ضرور اس کے اندر ہیں ایسے لوگ, لیکن کم ہیں لوگ. زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ایک بس فیسینیشن اور ہاں تو قرآن کی طرف لانا چاہیے. which brings us to the point کہ ہمیں نا یہ جو احادیث ہے نا ان کی صحیح انٹرپریٹیشن لوگوں کے سامنے لانی چاہیے بھی, کیونکہ جہاں پہ اس کی بہت زیادہ ابسرڈ قسم کی ہم انٹرپریٹیشنز لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ جو اس کی ایکچوئل انٹرپریٹیشن ہے جو علماء نے کی ہے, اور اگین وہ دین کی ساری نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اینڈ کیپنگ دم ایٹ دی رائٹفل پلیس, ان چیزوں کو وضاحت جو علماء نے کیا, اور اس سے بہت پریکٹیکل چیزیں ذکر کی ہیں کہ بھائی یار یہ چیزیں اس سے زیادہ اور نہیں پتہ چلتا. اور آپ دیکھیں گے کہ علماء کی بھی ایکسپلینیشن کے اندر ویریشن پائی جائے گی. یعنی اگر آپ سارے جو دجال سے متعلق جتنی بھی احادیث صحیح احادیث ہیں اگر آپ ان کو سامنے رکھیں گے, ان کے لیے ایک کوہیرنٹ پکچر بنانا جو ہے نا اتنا آسان کام نہیں ہے, مشکل کام ہے. علماء نے اختلاف کیا اور انہوں نے کسی نے آج تک بلکہ یہ کام کوئی حتمی دعویٰ بھی نہیں کیا. اور دیکھیں کتنا خوبصورت پرنسپل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے پریپیئر کیا کیا اس کے بارے میں, پریکٹیکلٹی کی. اسی لیے اس چیز کے اندر جو ہے نا یہ ایک پرابلم پایا جاتا ہے انہیرنٹلی کہ لوگ جو ہیں اس سائیکل کے اندر چلے جاتے ہیں, پھر عمل کے لحاظ سے اپنی تیاری کے لحاظ سے اگر وہ کوئی تیاری کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ دجال کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں بجائے کہ وہ اپنے عمل کو ٹھیک کریں اور